من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث في جملة من شباهاته بجده امام الخافقين مولانا الشہید ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ تیسری فصل میں علیحدہ طور پر امام زمان علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس فصل کو علیحدہ اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں بہت زیادہ شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کتاب آئی ہے الحسین علیہ السلام والمہدی علیہ السلام اوجہ الترابط، ان دونوں کے درمیان کس طرح کا رابطہ ہے، کیا کیا شباہتیں پائی جائیں۔ علیکم السلام۔ کافی حد تک میں نے اس کتاب کو مطالعہ کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ مطالب جو صاحب کتاب نے لکھ کر مقبرے میں بیان کیے میں اپنے تک نہیں پہنچا ہوں، بلکہ ان کا تذکرہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ علیکم السلام۔ یہ جو شباہتیں 7-8 عدد صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں بہت مہم ہیں، اور دیگر روایات کے ذریعے سے بھی بعض شباہتیں بیان ہوتی ہیں۔ پہلے کچھ روایات پڑھتے ہیں۔ امام الخافقین لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خافقین یعنی مشرق و مغرب دونوں کے لیے مشرقین، مغربین اور خافقین بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کائنات کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شباہت حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کیا پائی جاتی ہے۔ وہی امور میں نہایت بہت سے امور میں شباہت پائی جاتی ہے، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہیں، اجمالی طور پر کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ منہا شدت الاہتمام بذکر احدہما بذکر امرہما فی الکتاب وفی سنت الانبیاء وکتبہم علیہ السلام۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے امام زمان علیہ السلام کا اکثر انبیاء نے تذکرہ کیا ہے، اپنی اپنی قوموں کو بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام اور ایک حجت خدا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پڑھے گا، علیہ السلام، اور سارے ظالمین سے انتقام لے گا۔ یہ سارے انبیاء نے علیہ السلام، سارے انبیاء نے بیان کیا علیہ السلام۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ سارے انبیاء نے کیا ہے، تو تشبیہ امام زمان علیہ السلام کی دی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام سے، لہٰذا پہلے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کب کب کس کس نبی نے کیا ہے، کون کون سی کتاب میں ہوا ہے، یہ بیان کیا جائے، پھر شباہت میں ذکر کی جائے۔ تو بہت پرانی گفتگو ہو جائے گی۔ 332 یا 33 صفحے پہ کتاب مشتمل ہے، مظلوم نامہ، جو امام حسین ٹی وی کے اوپر میں 100 ایپیسوڈ کیے تھے امام حسین السلام کے حوالے سے۔ اس کتاب میں حضرت آدم سے شروع، بلکہ اس سے بھی پہلے پوری خلقت امام حسین السلام وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جن جن انبیاء کا گزر کربلا سے ہوا، ان کے ساتھ جو حادثے پیش آئے ہیں، ان سب کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، حضرت موسیٰ ہو، اللہ سب پیغمبر ہو، بعض بزرگ پیغمبر ان کے نام قرآن نے ذکر کیے، ان کے واقعات کتاب میں ملتے ہیں، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اسی طریقے سے حضرت یعقوب، حضرت آدم، چند انبیاء کو کربلا سے گزرنے پر چوٹ لگی، ان کا خون بہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ٹھیس لگی، خون جاری ہوا، فوراً بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا کہ کیا پھر کوئی نئی مصیبت، یا یوں کہیں کوئی نیا سیئہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی یہ مجھے سزا ملی ہے۔ آواز حضرت نہیں، آپ کی اولاد میں سے آدم نبی کا بیٹا، اس کا خون یہاں بہے گا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی خون اس خون میں اس زمین میں جذب ہو جائے۔ تو حضرت اعظم سے یہ بات شروع ہوئی، اسی
طرح سے حضرت ابراہیم گھوڑے پہ سوار تیزی کے ساتھ جا رہے تھے اور اتنا زور کا جھٹکا لگا اور ٹھیس لگی، گھوڑا سمیت گرے، گھوڑا کہیں آپ کہیں، تو اس وقت خون جاری ہوا اور انہوں نے بھی فریاد کی اور آواز بلند کی، آپ کی نسل سے، آپ کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے آخری نبی جو آئیں گے ان کا نواسا اس سرزمین پہ شہید کیا جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ آپ کا بھی خون اس سرزمین پہ گرے اور جیسے یعنی خون کا پرسہ شہادت سے پہلے خدا و تعالی انبیاء سے لے رہا ہے۔ ہم آپ کو خون کے پرسے سے روکا جا رہا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام سے شہادت سے پہلے وہ دیتے ہیں۔ خود کسی کے اوپر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ ہم نے اس کتاب میں مضمون نامہ بھی پہلا حلقہ ہے، ایک جلد ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو انبیاء کے خون کو شہادت امام حسین اسلام سے پہلے بہایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گرے اور چوٹ لگی، خون جاری ہوا اور آپ نے فریاد کی، تو اس وقت روایت میں ذکر ہو رہا ہے کہ گھوڑا پشیمان تھا، پریشان تھا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یزید نامی مرحوم، شیو نامی مرحوم حضرت رسول خدا کے نواسے کو شہید کریں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی گھوڑے کو جو ٹھیس لگی ہے اور جو گرا ہے اور اپنے سوار کو بھی اس نے ظاہر گر گیا، سوار بھی نہیں حضرت ابراہیم دی، تو وہ بہت شرمندہ تھا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ میری غلطی نہیں ہے، یہ من جانب اللہ تھا، تب اس نے بھی حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت نوح کی طرح، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی طرح یزید اور شمر وغیرہ کے اوپر لعنت کی۔ بہرحال ان انبیاء کو کربلا سے گزارا گیا، حضرت امیر المومنین بھی گزرے اور انبیاء کے اوصیاء گزرے۔ کتنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کربلا میں دفن ہیں، جیسے واضح السلام میں 2000 انبیاء اور 2000 اوصیاء ان کے دفن ہونے کا روایات میں تذکرہ ہے۔ ایسے ہی کربلا میں 200 ظاہر انبیاء اور ان کے اوصیاء۔ انبیاء کو بہرحال یاد دہانی کرائی گئی، امام حسین اسلام کی شہادت کا تذکرہ ان سے ہوا اور انہوں نے گریہ بھی کیا بعض نے، اور بعض اکثر نے قاتلین امام حسین اسلام کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو انبیاء کی کتابوں میں بھی اور انبیاء کے زمانے میں بھی خود انبیاء بھی مأمور تھے کہ 14 معصومین علیہ السلام کا نام لیں، ان کے وسیلے سے قومیں، ان کے زمانے کی قومیں بہت سی مصیبتوں سے نجات پاتی تھی۔ بہرحال شدت الاہتمام بذکر امر امام، امر امام حسین علیہ السلام اور امر امام زمان علیہ السلام، کہ وہ شہید کیے جائیں گے انبیاء سے ان کی کتابوں میں، اور وہ عالمی عدل کی حکومت قائم کریں گے۔ دونوں کے امر کو نہایت اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف آدم، ان سب میں فی الکتاب الکریم یعنی قرآن، وفی سنت الانبیاء و کتبہم، انبیاء کی سنت اور ان کی کتابوں میں بھی امام زمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ اور امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ۔ اگرچہ ہم تک بہت سی باتیں نہیں پہنچی ہیں، لیکن روایات موجود ہیں کہ ہر نبی مأمور تھا حضرت رسول خدا کا تذکرہ کرنے پر، بقیہ معصومین کا تذکرہ کرنے پر، ہر نبی، اور اپنے قوموں سے تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ نام ان کا ذکر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور پھر واسطہ دیا جاتا تھا۔ تو اجمالی طور پر یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے امر یعنی ان کی شہادت کا تذکرہ کس ظلم و ستم کے ساتھ کس طرح سے مردوں پہ ایسے شہید کیے جائیں گے، ان کے جملہ امور کا تذکرہ انبیاء کی کتابوں میں، قرآن مجید میں اور ان کی سیرت اور ان کی تاریخ میں تذکرہ ہوتا رہا ہے، ویسے امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت اور ان کے ظہور اور ان کی علامتوں کا بہت سے تذکرہ سابقہ کتابوں میں رہا ہے۔ کما لا یخفی علی المتتبع، صاحب کتاب اشارہ کر کے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جائیے، تحقیق کریے، تتبع کرنے والے، چھان بین کرنے والے پا جائیں گے کہ یہ کتاب ہے مسقل صفا، فارسی میں
रचाई साहब की लिखी हुई है, उसमें भी अंबिया की किताबों में तौरेत और इंजील में कहाँ कहाँ कैसे कैसे तज़किरा मासूमीन अलैहिस्सलाम का है, उसमें भी है। इसी तरह से एक किताब है फ़ख्रुल इस्लाम कहलाते थे, सो वो ईसाई से जो है शिया हुए थे, पहले बाप थे, किसीस थे, पादरी थे, बाद में जो वो शिया हुए, उन्होंने भी किताब लिखी है, ऐसे कुछ नाम था इस्लाम। उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया है कि किन किन किताबों में मासूमीन अलैहिस्सलाम के तज़किरे थे। बहरहाल वइन शिअता अल-इत्तिला अला जुमलतिन मिन ज़ालिक, अगर आप कुछ बातें कि अंबिया की किताबों में इमाम हुसैन इस्लाम का भी तज़किरा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा था, तो दो किताब का मैं नाम नहीं देता हूँ। साहिब किताब कह रहे हैं फ़र्ज इला किताब अल-मुहज्जा फ़ीमा नज़ला मिनल कुरान फ़िल क़ाइम हुज्जा जल्लल्लाहु तआला फ़रजोश। यहाँ पे अल-क़ाइम लिखा हुआ है, असली किताब में अल-क़ाइम भी है। ये किताब का नाम है अल-मुहज्जा फ़ीमा नज़ला मिनल कुरान फ़िल क़ाइम हुज्जा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कौन कौन सी आयतें नाज़िल हुई हैं, इन सब को अल्लामा सैयद हाशिम बहरैनी ने जमा किया। ये किताब अल-मुहज्जा, इसमें सारी वो आयतें कि जो जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में है, उन सबको बयान किया है। और इस वक्त उनके मारूफ शख्स मर्जा है, मुसल्लम मर्जा, अगर से बाज़ लोग मुखालफत करते हैं तो सबकी मुखालफत होती है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी, इनकी भी किताब है अल-महदी फ़िल कुरान। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कौन कौन सी आयतों में कहाँ कहाँ रवायात ने निशानदेही की है, उन सब को उन्होंने जमा किया। और भी लोगों ने लिखी है व किताब व आशिर मिनल बिहार व कुतुब तफसीर वगैरह। आशिर जिल्द का जिक्र किया है, पुराने छाप के लिबास से 25 जिल्द में थी पहले बिहार, अल्लामा नसी ने जब तालीफ किया जब छपी है तो 25 जिल्द में थी। 10वीं जिल्द इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक थी। वो 10वीं जिल्द जब 25 जिल्द छोटे छोटे अज़्जा में छपी तो 110 जिल्द बनी, 51, 52, 53। मैंने इन तीनों किताब को तकरीबन पूरी, तीनों जिल्द को तकरीबन पढ़ा है या ज़्यादातर मसाले उसके पढ़े हैं। ये 51, 52, 53 इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। फ़ारसी में तर्जुमा अली दवानी साहब ने, हमारे असातिज़ में से होते हैं। अलबत्ता एक ही दो दर्स उनके मैंने शिरकत की है। उन्होंने इसका तर्जुमा किया, मौजूद हो गए, और उर्दू में भी ज़ाहिरन तर्जुमा को पहले जाता है, ये मौजूद फ़ारसी में नाम है, बड़ी मोटी सी है, तीनों जिल्द का एक साइज। तो 10वीं 10वीं जिल्द या आप कहें कि 51, 52, 53 जिल्द में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कौन कौन सी किताब में कौन कौन से अंबिया ने तज़किरा किया, कौन कौन सी आयतें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, कितनी आयतें अलाइम के बारे में, अलाइम ज़ुहूर के बारे में, ये सारी तफसीलात इन 3 जिल्दों में मौजूद है। अगर ये 3 जिल्द मुतालिक कर ली जाए तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में 90% से ज़्यादा आपको मालूमात फराहम हो जाएगी। क्यों मैं 90 तक कह रहा हूँ, 95 क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि और भी बहुत से मुतालिक दूसरी किताबों में थे, वो बिहार में नहीं आ सके। और इसी 52वीं या 53वीं जिल्द में किसी एक जिल्द में जन्नतुल मावा साहिब वफ़ाती ने शेख अब्बास उम्मी, उनके उस्ताद जो हुसैन हुसैन तबरसी थे, उनकी किताब है, वो पूरी किताब इसके साथ छपी है, बिहार के साथ, क्योंकि उसमें उन्होंने किन किन बुजुर्गवारों ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, सबको जमा कर दिया। उसके बाद भी बहुत सी किताबें हैं। बहरहाल गुफ्तगू का महवर ये है, शिद्दतुल इह्तिमाम बिअम्रिहिमा, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी, आसमानी सहीफ़ों और कुतुब में भी, और अंबिया की सीरत और सुन्नत में सबसे ज़्यादा बक़िया मासूमीन की निस्बत जिनका तज़किरा है वो कौन, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन दोनों के तज़किरे, इसलिए दोनों के अंदर एक मुशाबियत पाई जा रही है। मुशाबियत क्या है? शिद्दत से इनका तज़किरा। आगे वमिन
اہتمام الانبیاء السابقین فی البکا نیچے ہے، ومثل اہتمام الائمۃ فی الدعاء، جیسے ائمہ انبیاء علیہ السلام نے، سابق انبیاء علیہ السلام نے اہتمام برتا ہے، وہ سب کے سب روئے ہیں، ان کا خون بہا ہے سرزمین کربلا پر، سب نہیں، بہت سے انبیاء جو کربلا سے گزرے ہیں، نہ رونے کو تو ہو سکتا ہے سب روئے ہوں۔ اہتمام الانبیاء السابقین فی البکا لمولانا الحسین علیہ السلام، انبیاء روئے ہیں 3 دن تک جناب زکریا کو جب یا عین صاد کی تفسیر بیان کی گئی، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کی تفسیر جب بیان کی گئی، 3 دن تک مسجد سے نہیں نکلے، محراب میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ملاقات چھوڑ دی، لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، کون چاہنے والے نا، فتویٰ مسئلہ جانے کے نہیں ملتے تھے، 3 دن تک صرف روتے رہے امام حسین جب آپ نے تفسیر بیان کی ہے، میں ذکر کر چکا ہوں، تو اس کا تذکرہ دہرانا ضرور۔ بر انبیاء امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہوئے، حضرت آدم سے شروع کریے، اور ان کتابوں میں 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا، اور بھی کتابوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، وَإِقَامَةُ مَجْلِسِ رِسَائِهِ، رسا یعنی مرثیہ، قبل شہادت ہی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے انبیاء نے مرثیہ کہا ہے، روئے ہیں، تڑپے ہیں، منہ پہ ہاتھ مارا، سر پہ ہاتھ مارا ہے، تو انبیاء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے ہیں، ان کا مرثیہ کہا، مرثیہ کا مطلب نہیں کہ شعر کی شکل میں، مراد مرثیہ نہیں کیونکہ مصائب کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمِثْلُهُ، اب یہاں پہ شباہت جو ذکر کی جا رہی ہے وہ رونے کی نہیں بلکہ کثرت سے یاد کی، اس میں رونا بھی شامل ہو گیا، مرثیہ کہنا، تذکرہ کرنا، وسیلہ قرار دینا، اور وَمِثْلُهُ اہتمام الائمۃ السابقین، 11 اماموں تک، اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ انبیاء اور ان کی کتابوں میں بھی وَمِثْلُهُ فِي الدعاء ہے، وہاں رونے اور مرثیہ کا بھی ہے، یاد کے ساتھ، دعا کے ساتھ، یہاں صرف فی الدعاء لفرج مولانا الحجہ علیہ السلام وطلب ظہور ہی، بہت توجہ، قبل وقوع غیبت ہی، آپ اضافہ کر دیئے، قبل وقوع ولادت ہی، ولادت سے پہلے، غیبت سے پہلے ان کے ظہور کی دعا معصومین کرتے تھے۔ کیا ممکن ہے ایک چیز جو بھی وجود میں نہیں آئی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے پیدا ہونے کے بعد پردہ غیب میں جانا، پردہ غیب میں جانے کے بعد ظہور فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی حکم ہے، رسول اسلام نے بھی دعا کی ہے، ائمہ طاہرین نے بھی دعا کی ہے، وہ دعائیں جس میں امام زمان علیہ السلام کے تعجیل فرض کے کلمات استعمال ہوئے، وہ کس نے بیان کی ہیں؟ معصومین علیہ السلام نے، یعنی ان کی ولادت سے بھی پہلے، ان کی غیبت سے بھی پہلے انہوں نے تعجیل فرض کی دعا کی ہے۔ وَمِثْلُهُ اہتمام الائمۃ السابقین فی الدعاء لفرج مولانا الحجہ علیہ السلام بطلب ظہور ہی، امام کے ظہور کا مطالبہ خدا سے کر رہے تھے، قبل وقوع غیبت ہی، ان کی غیبت سے پہلے، اب نے ان کی ولادت سے بھی پہلے۔ خوب، انبیاء نے بھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا۔ وَمِنْهَا شِدَّةُ سَعْيِهِمَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنکَرِ، ایک مشابہت اور وہ یہ ہے کہ ہر امام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، چھٹے امام سب سے زیادہ، 5ویں امام بھی اسی طرح سے، 8ویں امام بھی اور بقیہ امام بھی، لیکن جتنا اہتمام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عملی طور پر، وہ عملی طور پر کہہ کہ بقیہ ائمہ طاہرین کے شان میں جسارت نہ ہو جائے، لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہمیں پتہ چلا، جتنا ہم تک پہنچا ہے، وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اپنی جان کی بازی، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دینا، وہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اور سب سے زیادہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کون کریں گے؟ امام زمان علیہ السلام۔ میں نے کیا کہا؟ سب کے سب القائمین بامرہ، دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں
سارے ائمہ طاہرین امر الہی کے قیام کرنے والے ہیں، لیکن جس قائم اجر اللہ تعالیٰ فضل و شریف کا تذکرہ ہے، خود معصومین نے کہا ہے ہم سب کے سب قائمین بامر اللہ ہیں، مگر جس قائم کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے وہ آخری فرزند ہے۔ یہاں پہ مشابہت امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمان علیہ السلام میں شدت سعی، سب سے زیادہ سعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ان دونوں بزرگواروں نے ہے۔ فإن مولانا الشہید ابا عبداللہ حسین لم یلاحظ التقی فی ذلک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کے سب معمور ہیں، مگر تقیہ کا مورد آ جائے نہ کریں، اثر نہیں ہوگا مت کریں، الٹا اثر ہوگا بالکل قطعاً درست نہیں ہے نا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شروط ہیں، ان شرائط کا اپنی سمجھ کے اعتبار سے نہ یہ کہ زید و بکر اور ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کریں گے، ان کو بولنا چاہیے تھا نہیں، مجلس میں منبر پہ کوئی ذاکر کچھ گڑبڑ پڑ جائے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں صاحب نے کچھ نہیں بولے، مجلس کی توہین ہے، منبر کی توہین ہے، ذاکر کی توہین ہے، منبر سے اترنے کے بعد اکیلے میں وہ بھی سامنے سب کے سوال جواب کی حد تک تو درست ہے، لیکن توہین کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، النصح فی الملا، ملائے عام میں مجمع میں کسی کو نصیحت بھی کرنی، تقریب اس کی سرزنش ہے، اس کو آپ توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اس کے اوپر ہتھوڑا چلا رہے ہیں، خرا کے معنی کیا ہے؟ ہتھوڑا چلانا، دروازہ کھٹکھٹانا، مترقہ بولتے ہیں نا اس کو، قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی کیا؟ مومن کی، مولوی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بھی ملعام میں نصیحت نہیں ہونی چاہیے، عمومی بات کرنا منبر پہ جیسے ہم آپ کرتے ہیں وہ چلے گا، لیکن ملعام میں بیٹھ کر کے کسی کو اس کو نصیحت کرے، تنقید تو اور اس سے خطرناک ہے، اشکال و اعتراض ایسا کہ اس کو عاجز کر دیں تو اور خطرناک ہے۔ نصیحت کی بات ہو رہی ہے، ادارانہ شفقت کے ساتھ بھی نصیحت ملعام میں نہیں کرنے کی اجازت معصوم نے منع کیا، معصومین علیہ السلام نے منع کیا، لیکن لوگ اپنی بزرگی جتانے کے لیے یا اپنے علم و فضل کو جتانے کے لیے سب کے سامنے کچھ اس طرح کے اعتراضات، اشکال یا سوال ایسا کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو عاجز کر دیتے۔ خود معصوم نے فرمایا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، پہلے میں تم چلا گیا، میں 10 کلاس نہیں دے رہا ہوں، بس بات آگے کہاں گفتگو تھی؟ جی شدت سعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معصومین علیہ السلام بھی کرتے تھے، مگر وہ بھی معمور تھے تقیہ کے، ہر ایک کو نہیں پکڑ کے دیکھتے تھے یہ کر رہے تم، یہ ظلم کر رہے تم، کہیں کہیں جیسے داؤد بن علی کو امام صادق علیہ السلام نے جھاڑا ہے، اپنے غلام، اپنے گھر سے وابستہ جناب معلّہ ابن فنیس کی شہادت کے موقع پر، ورنہ بقیہ بنی امیہ و بنی عباس معصومین کی نگاہوں کے سامنے، بھلے ہی نگاہوں کے سامنے بتا دیتے کہ ان کے سامنے بالکل، لیکن شراب پیتے تھے، شراب کی محفلیں سجاتے تھے، مدینے ہی میں گورنر لوگ الٹے سیدھے کام کرتے تھے، سب کو جا کر کے معصومین منع کرتے تھے، نہیں معمول نہیں تھے اس کے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شروط میں سے ایک شرط پذیرش ہے، قبول کرنا، احتمال اثر ہے، اگر آپ کا اثر نہیں ہوگا آپ جو ہے نہیں امر بالمعروف کریں بلکہ آپ خراب کریں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دیں، ماحول کو دیکھ کر کے، مناسبت دیکھ کر کے۔ لم یلاحظ التقیہ فی ذلک، امام نے تقیہ نہیں کیا، بقیہ اماموں نے تقیہ کیا، امام معمور تھے قیام پر، رسول خدا کی طرف سے صحیفہ نازل ہوا تھا، الگ الگ ہر ایک کا الگ الگ صحیفہ تھا، منشور تھا الگ الگ خدا کی طرف سے کہ آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا، اس لیے امام حسین السلام نے تقیہ کا لحاظ نہیں کیا۔ راہ خدا میں، راہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، راہ دین و شریعت و قرآن میں قربانی اور اپنے اہل وغیرہ کی قربانی پیش کر دی۔ وہذا من خصائص، تقیہ چھوڑ کر کے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا،
خلاف کھڑے ہو جانا ظلم کے، یہ امام حسین علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، بقیہ معصومین کے نہیں۔ امام علی علیہ السلام کے لیے معمور تھے 40 آدمی ملے تو قیام کرے گا ورنہ نہیں، ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے اپنی جان گنوانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ امام علی علیہ السلام بھی معمور بالصبر تھے، ایک لمحہ کے لیے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا، کب جناب سیدہ کو دفن کرنے کے بعد بے تحاشا رونا شروع کیا ہوگا، کلا ان صفیت کا صبر، آج شہادت کی پہلی تاریخ تھی، مجھے تذکرہ اے رسول اسلام میں بہت بڑا ثابت ہوں، آپ نے معمول میں صبر کیا تھا، میں نے صبر کیا بھی، حق چھین لیا گیا میرا، میری زوجہ کا، آپ کی بیٹی کا، میں نے صبر کیا، لیکن اب ان کی شہادت سے قلیل ہو گیا، کم ہو گیا، دامن چھوٹ رہا ہے صبر کا، ان صفیت کا صبر۔ یہاں پہ کیا کہا جائے، حاضر من خصائص ہی، امام حسین علیہ السلام کی خاص خصوصیت میں سے بہت سی خصوصیت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پوری کتاب علامہ محمد تقی تستری نے، شیخ جعفر تستری نے، تقی جعفر کی نسل سے تقی تستری، شیخ جعفر تستری نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، الخصائص الحسینیہ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، بہت اچھی پیاری کتاب ہے، ضرور رکھیے۔ وَقَضَى الْحُجَّةُ، یہی صورتحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تقیہ نہ کرنا، سارے 10 امام معمور ہیں سوائے 2 امام کے، امام حسین علیہ السلام تقیہ پہ معمور نہیں تھا، تقیہ تو دینی و دین و آبائی میں شامل ہیں، مگر الگ سے حکم تھا امام کو، جیسے امام علیہ السلام کے الگ ہو، جیسے امام سجاد کا الگ ہو، ویسے ہی، لیکن ان 2 اماموں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں تقیہ کا اہتمام نہیں کرنا تھا، حاضر من خصائص ہی، تقیہ چھوڑ کر کے امر بالمعروف کرتے ہوئے جان دینا پڑے، قربانی دینا پڑے، کریے، یہ امام حسین السلام کے لیے تھا۔ وَقَضَى الْحُجَّةُ، اور اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام بھی جب آئیں گے ضرور کریں گے۔ ابتدائی دنوں میں امام مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، پہلے مدینے میں پہلے مکہ میں ظہور فرمائیں گے، پھر مدینہ آئیں گے، جب سفیانی اپنا لشکر کو بھیجے گا تو امام مدینے سے لفظ فرار ہم نہیں استعمال کر سکتے، چلے جائیں گے، کہاں؟ مکہ۔ کیوں؟ اس حد تک تقیہ کا، اس حد تک اپنی جان بچانے کا امام کو 8 مہینے تک جنگ ہوگی، بیان کیا جا چکا ہے۔ وَقَضَى الْحُجَّةُ، جب امام ظہور فرمائیں گے پھر تقیہ ختم ہو جائے گا، نفاق بظاہر ختم ہو جائے گا، یا کھڑے ہوں گے یا کھوٹے ہوں گے، کھوٹے ہوں گے مارے جائیں گے، کھڑے ہوں گے زندہ رہیں گے۔ وَيَأْتِي فِي حَرْفِ النُّونِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، حرف نون آگے آ رہا ہے، حرف کا بیٹ سے چلتا ہے نا، الف سے شروع کیا ہے، حرف نون میں اور بھی بہت سی باتیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں۔ وَمِنْهَا عَدَمُ وُقُوعِ بَيْعَةِ طَاغِيَةِ الزَّمَانِ عَلَيْهِمَا، ان دونوں اماموں کے اوپر، پچھلے ہفتے میں نے مفصل گفتگو کی، ان دونوں اماموں کے اوپر ظاہری طور پر کسی کی بیعت نہیں تھی، اور قانونی اعتبار سے بھی امام نے صاف انکار کر دیا تھا، پابند نہیں تھا، ہے نا؟ روایت بیان کی جا چکی کہ ہر امام کی گردن پہ اس زمانے کے طاغیہ اور جبار کی گردن پہ بیعت آ جاتی ہے۔ بیعت آ جانے کا مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، ہم قائل ہی نہیں اس کے، مطلب کیا ہے، یعنی اس کی سلطنت اور حکومت میں بعض چیزوں کا پابند ہونا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت ہوتے ہی بیعت سے انکار کر دیا، اسی جس دن خبر پہنچے اسی دن سے بیعت کا انکار کر دیا، اور شہید ہوتے ہوتے شہید ہو گئے، مگر بیعت نہیں ہے نا۔ مثلی لا یبایع مثلی، تو یہ بیعت جو ظاہری طور پہ گردن پہ جو آ جاتی تو امام نے اس کا بھی انکار کیا۔ یہی صورتحال امام زمان علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں، ظاہری طور پر 5 سال تک لوگوں کے سامنے نہیں چل، اصحاب اور گھر والوں کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، تو ظاہری طور پر امام جو ہے اپنے والد صاحب اور اپنے مادر گرامی کے پاس رہ رہے تھے، ظاہری طور پہ بیعت نہیں تھی،
اندرونی طور پہ بھی بیعت بظاہر ان کی گردن پہ نہیں تھی، جو روایت پچھلے ہفتے پڑھی جا چکی اس کی روشنی میں ڈرتا ہوں بعض کلمات استعمال کرتے ہوئے۔ تو ان دونوں اماموں کی گردن پر وہ بیعت جو ایٹومیٹک آ جاتی ہے، قانون حکومت کے تحت، دولی اور سلطنت کے جو عمومی قانون کے تحت ایسے جو سب پابند ہوئے، تو وہ پابندی بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کے لیے نہیں ہوگی، اور یہ متعدد روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ففی اوصاف الحسین علیہ السلام قیل له یوم التف، یوم التف یعنی یوم کربلا، تف بھی کربلا کے ناموں میں سے ایک نام۔ انزل علی حکم بنی عمک، اپنے چچا زاد کے حکم پر، حکومت اور دستور کے اوپر آپ اتر آئیے، یعنی بیعت کر لیجیے، مان لیجیے۔ قال لا واللہ لا اعطیکم بیدی اطاع الذلیل ولا اقر لکم اقرار العبید۔ پہلے ہی دن جب معاویہ کے مرنے کی خبر، یزید کی بیعت کی خبر پہنچی، تو وہاں پہ تو انکار کیا ہی، بیعت کی ہی نہیں۔ مثل العلم جو بائے مثلی کہا، مثلو کہا، اور پھر کربلا میں بھی جب پیش کیا گیا تو کیا کہا گیا؟ کہا گیا انزل علی حکم بنی عمک، اپنے چچا زاد۔ چچا زاد کیسے ہوئے؟ کیونکہ جا کر کے قریش سے ملتا اس جیسے۔ تو امام نے کہا بخدا قسم ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، میں ایک ذلیل انسان کی طرح سے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اور ایک غلام کی طرح سے اپنے مولا کی بیعت اور اس کی ساری بات کرنے کی جیسے وہ اقرار کرتا ہے ویسے میں ہرگز کرنے والا نہیں ہوں۔ ثم نادى، پھر اس کے بعد امام نے کربلا کے میدان میں یہ آواز بلند کی، یا عباد اللہ انی عزت بربی وربکم، میں نے پناہ حاصل کی تمہارے اور اپنے پروردگار کی طرف، من کل متکبر، یزید متکبر ہے، ہر متکبر سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ لا یؤمن بیوم الحساب، متکبر کون انسان ہے؟ ہر وہ شخص متکبر ہے جو روز جزا کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، خدا کو نہیں مانتا۔ تو میں اس صفت کے تذکرے کے ساتھ امام نے کہا اے بندگان خدا، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا۔ وقال علیہ السلام موت فی عز، عزت کے ساتھ موت، خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے بہتر، شہید ہو جانا مجھے گوارا ہے، یزید جیسے کہ بیعت میں نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ فِي أَسْبَابِ غَيْبَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ وَمَرَّ فِي أَسْبَابِ غَيْبَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں گفتگو گزر چکی ہے جو اس مطلب کو بردراج کرتی ہے، کیا؟ حرف بے میں عدم بیعت امام زمان علیہ السلام کی گردن پر کسی بھی تابع یا کسی بھی ظالم متکبر کی بیعت نہیں تھی، یہ بات بھی گزر چکی۔ تو ایک بات باہر سے بھی بیان ہونی چاہیے، اور صفات اور مشابہت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم آپ زیارت عاشورہ اور دیگر زیارتوں میں یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم یا فوزا عظیما، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ ہم آپ تقریباً بین بین ہیں، ابھی نہیں معلوم کب ضرور ہوگا، فرض کرتے ہیں کہ بین بین ہیں، کتنا؟ اپنی زندگی سے پہلے اور اپنی زندگی کے بعد، بین بین ہی ہوگا، کتنا اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر ہم ہوتے تو یقیناً نصرت کرتے، اپنے دل میں ہم کھول کر کے دیکھ چکے، ہم ایمان قوی رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین صاحب کی نصرت کرتے، جان اپنی قربان کرتے۔ حل من ناصر ینصرنا وغیرہ کی آواز پر، فریاد پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی اگلے صفحے پہ آ رہی ہے، انا نستنصرکم، میں تم سے نصرت طلب کر رہا ہوں، میں تم سے نصرت مانگ رہا ہوں۔ ابھی امام زمان آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان، ہماری عقیدت، اپنے دل کے گہرائیوں سے ہم کہتے کہ اگر ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی بھی نصرت کرتے، آئندہ بھی ہوں گے تو امام زمان علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ میں نے لفظ لکھا ہے بین بین کا، وہ اس لیے
تو نصرت امام حسین علیہ السلام آج بھی کی جا سکتی ہے اور ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ ان کے مشن کو آگے بڑھانا، ان کی تعلیمات کو، دین کو، امام حسین السلام کے قیام کے اہداف کو بیان کرنے میں، نشر کرنے میں ہم ایک قسم سے نصرت کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی نصرت معلوم نہیں، ظاہری طور پر تو ہم ممکن زندہ نہ رہیں، لیکن طلب جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی ہے، ویسے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دعائیں میں صبح میں جو پڑھی جاتی ہے دعا 40 دن تک تو یقیناً پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، پالنے والے امام حسین السلام کی نصرت ہم نہیں کر سکے، آئندہ بھی کب امام کا ظہور ہوگا، ہو سکتا ہے میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے۔ الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، اٹل فیصلہ ہے، سب کو مرنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، سب سے بڑے نبی آپ ہیں، سب سے بڑی کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، سب سے آخری شریعت آپ کی، لیکن آپ کو بھی مرنا ہے۔ اعلان ہے خدا کا، انک میت و انہم میتون، سب مریں گے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، صفت موت کی کیا ہے؟ الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، حتم تو معلوم اردو میں بھی حتمی استعمال ہوتا ہے، مقضیہ یعنی کیا؟ قضا شدہ، فیصلہ، اٹل، امضا ہو کر کے پاس ہو گیا کہ سب کو مرنا ہے۔ اگر یہ موت حائل ہو جائے فاخرجنی من قبری، پالنے والے امام حسین السلام کی تو ہم مدد نہیں کر سکے، لیکن آخری امام کے لیے ہم کو زندہ کرنا، اخرجنی من قبری، مجھے میری قبر سے باہر نکال، حیات دے، زندہ دے کر۔ صحیح ہے کہ 5 امام کی وہ روایت ہے کہ من محض الایمان جو ہوگا، من محض الکفر ہوگا، وہ نکلے گا، وہ قبر سے باہر آئے گا، لیکن یہی ایک روایت نہیں ہے، اور بھی روایت ہے 5ویں امام سے ہی ہے کہ جو اچانک گولی کھا کر کسی بم میں مر گیا، اس نے موت کا مزہ کب چکا؟ قتل اور موت میں فرق ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ رجعت کی زندگی میں بستر پہ تڑپ تڑپ کے مریں گے، اور جو بستر پہ تڑپ تڑپ کر کے مر کے جا رہے ہیں مومن، ان کو بھی درجہ شہادت میں فائز ہونا ہے آئندہ رجعت کے زمانے میں۔ تو انشاءاللہ شہید ہوں گے، چاہے یہاں چاہے وہاں، جذبہ شہادت ہونا چاہیے۔ اسماعیل یزدی صاحب برابر کہا کرتے تھے روحیت شہادت طلبی زندہ ہونا چاہیے۔ تو اس دعا میں امام معصوم سے جو وارد ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر موت حائل ہو جائے تو ماننے والے میں اپنا کفن پہن کے نکلوں، تلوار کو نکالے ہوئے، نیزے کو تانے ہوئے، اور ملبین دعوت الداعی، کون داعی ہے؟ امام زمانے میں ان کی دعوت پر ملبین، ملبین یعنی کیا؟ لبیک کرے، لبیک کہتے ہوئے، ندا پہ ہاں کہتے ہوئے میں نکلوں۔ تو ہم لوگ بظاہر بین بین ہیں، شہادت ہو چکی ہے، امام حسین السلام کی نصرت کا مطالبہ کیا تو ہم نہیں کر سکے، مشن کی انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور جذبہ یہ رکھنا چاہیے۔ اور امام زمان اسلام کب آئیں گے؟ ممکن ہے موت حائل ہو جائے، مگر خدا سے مطالبہ کرنے کی پالنے والے، اگر موت حائل ہو جائے تو ہمیں موقع دیں۔ دوسری بات، ایک کتاب ہے تمہید الحسن علیہ السلام و قیام حسین علیہ السلام، مکتبہ حیدریہ میں ہے، میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس کتاب، یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقدمہ کس نے فراہم کیا؟ امام حسن علیہ السلام۔ کربلا کی قربانی صرف امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہیں، سارے انبیاء کی قربانی کا سب کے وارث ہیں، اور جناب سیدہ امیر المومنین السلام، رسول خدا امام حسن علیہ السلام، ان سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے امام حسین السلام کی قربانی، خاص طور سے امام حسن علیہ السلام۔ تمہید الحسن و قیام الحسین، میں نے اس کا عنوان تھوڑا سا چینج کیا، وہ یہ تمہید الحسین و قیام المہدی، آپ چاہیں تو اس کے اوپر کتاب لکھ سکتے ہیں، لکھنا بھی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کا انقلاب
سارے مسلمانوں اور خاص طور سے مومنین کے دل میں جو جذبہ دشمنوں سے ٹکرانے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا، دین اور شریعت کے لیے مر مٹنے کا، یہ سب کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ کربلا کی دین، امام حسین اسلام کی دین۔ یہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے مقدمہ حکومت اگلے مہدی علیہ السلام فراہم کر دیا۔ وہ جو 313 ہوں گے سپر کیبنٹ والے مضبوط، ان کو کہاں سے ایک جذبہ ملے گا؟ امام حسین اسلام کی قربانی سے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی مقدمہ ہے، تمہید ہے عالمی عدل کی حکومت کی جو امام زمان علیہ السلام قائم فرمائیں گے۔ اسی لیے بہت سی شباتیں سے کروں گی کہ جس وقت دیوار کعبہ رکن اور مقام، رکن ستون کے اس کا کونا کے حصے کو کرتے ہیں اور مقام جو مقامی کرتے ہیں یا حجر اسود 20 میں وہاں پہ ٹیک لگا کر کے 5 جملے امام زمان علیہ السلام 5 صدا بلند کریں گے۔ الا یا ایھا یا اہل العالم، پوری دنیا کو خطاب کریں گے۔ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، قیام کرنے والا، قائم علی محمد، حجت خدا جس کو قیام عدل کرنا وہ میں، الامام القائم کا لفظ استعمال کریں۔ دوسرے لفظ میں، دوسرے جملے میں تمہید بعد والے جملوں کے لیے، جس کو ہم برات استحلال کتاب وغیرہ میں مقدمے میں کا ذکر ہو جاتی ہیں، کتاب کے اندر کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ دوسرا فقرہ الا یا اہل العالم، پھر وہی خطاب، انا السمسام المنتقم، وہ خون آشام تلوار، وہ دھاریدار تلوار جو انتقام لے گی وہ میں۔ اپنے آپ کو امام تلوار میں، سمسام ہر تلوار کو نہیں کہتے، جیسے ذوالفقار ہر تلوار کو نہیں کہتے، سمسام نہیں، شمشیر گھرا، کاٹنے والی، کٹائی کرنے والی تلوار۔ منتقم کا لفظ استعمال ہے، انا سمسام المنتقم، اس صفت کے ساتھ امام نے ذکر کیا۔ یہی منتقم سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انتقام لینے والا، کس کا انتقام؟ اپنے بابا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا، اپنے جد امام حسن امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کا، ان سب کا بھی سر فہرست امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اور یاد رہے المنتقم کی بحث میں پہلے بات گزر چکی، بیان کر چکی ہیں کہ حضرت آدم حضرت حابیل سے کہی، حضرت حابیل سے لے کر کے آخری فرد مومن تک جس جس کے اوپر ظلم ہوا ہے سب کا انتقام امام زمان علیہ السلام اور بقیہ معصومین نے۔ یہ دو فقرہ پہلے الا یا اہل العالم انا الامام القائم، الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم۔ اب پھر اس کے بعد کہیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه وشان، اس صفت کے ساتھ میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا گیا، اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ پوری یہ آواز ساری کائنات میں گونجے گی، سب کے کان میں پہنچے گی۔ دوسرا فقرہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریان، طرح ایک چھوڑ دینا اسے، طرحوه عریان، آپ کے جسم سے لباس کو بھی چھین لیا گیا، ورہنا جسم میدان کربلا میں پڑا رہا۔ تیسرا فقرہ جو پانچواں فقرہ اس جہت سے امام حسین صاحب کے نام کے ساتھ، جد بزرگوار کے نام کے ساتھ تین فقرہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوان، عدوان یعنی ظلم تعدی، میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو پامال کر دیا گیا۔ یہ تین فقرے، ان تین فقرے میں امام حسین اسلام کا نام ہے اور اس کی تمہید انا السمسام المنتقم ہے۔ 5 خطاب امام کا اہل عالم سے ہوگا، کس لیے؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام
لیکن امام زمان علیہ السلام جیسے امام زمان علیہ السلام اپنے ابتدا میں، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ انصار و اصحاب امام مہدی علیہ السلام کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا رسالت الحسین، امام حسین کے انتقام لینے کے لیے. جیسے اپنے پہلے دن انتقام کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے یاد کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری دن آخری شب اصحاب باوفا کو سب کے سب چھٹ گئے تھے، جتنے جنت میں جانے والے بچے تھے، لفظ میں وہ کہیں جتنے جنت میں جانے والے بچے تھے ان کو بشارت دیتے ہوئے امام نے فرمایا ہے فَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اے میرے صحابیوں، جنت تو دکھا بھی دی تھی، یہ جنت دکھانے سے پہلے بشارت دی. فَوَاللَّهِ مَا نَمْكُسُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ مَا يَجْرِي عَلَيْنَا، کل تک جو ہمارے پر گزرنے والی ہے، جو مصیبت آنے والی، جو شہید ہو، اس کے بعد کچھ دنوں تک ہم ایسے ہی رہیں گے. یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کی نظروں سے اجھل رہیں گے. ثم یخرجنا اللہ وإیاکم، مجھے بھی اور تم سب میرے اصحاب و انصار کو خدا دوبارہ باہر نکالے گا زمین سے. سب کے سب اصحاب امام حسین اسلام 72 ہوں یا 108 جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے، یہ سب کے سب اپنے اپنی قبروں سے بلند ہوں گے، سب کے سب امام زمان اسلام کے پاس پہنچیں گے. اس کے بعد عبارت ہے فَيَنْتَقُ مِنْ الظَّالِمِينَ، امام زمان اسلام الظالمین سے. کون ظالم سے؟ امام حسین اسلام شب عاشور بیان کر رہے ہیں. امام زمان علیہ السلام انتقام لیں گے، جب مفرد کیسے ہے فَيَنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ، الظالمین یعنی کیا؟ یعنی صرف ہمارے پر ظلم کرنے والے نہیں، سارے ظالموں سے انتقام لیں گے. وَأَنَا وَأَنْتُمْ نُشَاهِدُ بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور ہم، میں بھی اور تم سب کے سب بھی مشاہدہ کرو کہ ہمارے اوپر یہ جو ظلم کرنے والے سپاہ لشکر ہیں، یہ سب کے فرق اور وہ زنجیر اور بیڑی اور سب مختلف عذاب میں گزرا ہوں گے اور ان کو سزا دی جائے گی. تو انتقام لینے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو خدا نے مہیا کر رکھا ہے. انتقم لہذا بہذا میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی سب آئیں گے. کوفہ سے 25 لوگ برآمد ہوں گے، کوفہ سے، جبکہ مالک اشتر دفن ہیں کلزم کے علاقے میں، لیکن وہ کوفہ سے اپنی قبر سے باہر نکلیں گے، ان کی قبر یہاں نہیں ہے. بہت سے اصحاب کہف بھی اسی کوفہ سے، 7-8 جو بھی ہیں وہ اسی کوفہ سے، جبکہ وہ دفن ہے کہاں پہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو 25-27 25 لوگ بنی اسرائیل کے 14-15 لوگ اور 50 خواتین. یہ جو 50 خواتین ہیں یہ خاص، ورنہ ان میں بھی اخص 13 خواتین ہیں جن کا نام لیا گیا ہے. چھٹے امام نے نام لیا ہے، کتاب میں ذکر ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ خواتین کی تعداد بہت کم ہے، ایسا نہیں ہے. خواتین بھی اٹھائی جائیں گی، جیسے آپ بائیمان ہیں وہ بھی بائیمان اور بےمان نہیں ہیں. خواتین بھی بہت سی خواتین ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوگا سوائے جنگوں میں تھوڑا بہت مرہم پٹی کرنے کے، ایسے زندگی گزارنے کے لیے. جناب مجھے اسی کتاب میں اور پوچھے گا دیکھ کر کے بتاؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہوں گے، امام نماز عصر پڑھانے والے ہوں گے، اس وقت نازل ہوں گے. اس وقت روایت میں ہے کہ 800 لوگ امام کے ساتھ ہوں گے نمازی، 800 لوگ اور 400 خواتین ہوں گے. یعنی پہلی میٹنگ کہہ لیجیے، پہلا جلسہ کہہ لیجیے، پہلی جماعت جو حضرت عیسیٰ آ کر کے امام زمان کے اسلام کے پیچھے پڑھیں گے، تو اس میں 400 نے 800 مرد اور 400 خواتین. یہ کون ہے؟ ان کا نام ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن 400 خواتین کا تذکرہ پہلی فرصت میں، پہلی جماعت میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حضور ان سب. پھر اس کے بعد جو مومنین قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، وہ رہ جائیں گے، وہ اپنی جگہ پر. تو امام حسین علیہ السلام نے اور امام زمان علیہ السلام نے بے پناہ شواہد پائی جاتی ہے اس عقائد کا.
انہوں نے تذکرہ کیا ہے، کچھ بھی کوشش کریں گے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور ہم